السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوستو ابھی چند منٹ قبل ایک خبر آئی کہ آسٹریلیا میلبرن شہر میں جو جماعت احمدیہ کی سلام مسجد اس کے اوپر چند شر پسندوں نے حملہ کیا. یعنی 3 نوجوان تھے، انہوں نے جب بند مسجد تھی اس کے اندر توڑ پھوڑ کی، اندر آئے. ان کی چند ویڈیو اس کے اندر ایک خبر آسٹریلین نیوز چینل کی، اور پھر ان کی جو وہاں پہ ویڈیو کی ریکارڈنگ ہوئی. سائیکل لے کے اندر کیا نوجوان ہوں گے، شرارتی ذہن ہوگا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں 28 مئی کا واقعہ جب شر پسندوں نے مسجد پہ اٹیک کیا، جمعہ کا دن تھا، تو وہاں سینکڑوں شہادتیں بھی ہوئیں. لیکن اس کے بعد قوم کا جو مزاج تھا، جو قوم جو جس کے درمیان یہ واقعات ہوتے ہیں مساجد پہ حملے، ان کا جو مزاج ہوتا ہے تو وہ اس قوم کا وہ اصل چہرہ، اصل تصویر دکھاتی ہے پوری دنیا کو. اب آسٹریلیا میں یہ ہوا ہے، آپ دیکھیں اس کے بعد آسٹریلیا والوں کا کیا رویہ آتا ہے، کیا وہ کہتے ہیں اس کے اوپر. لیکن اس کے اندر صرف کچھ مالی نقصان ہوا ہے، کوئی ایسی جانی نقصان یا کوئی ویسے زخمی وغیرہ نہیں ہوئے. لیکن اس طرح کے جو حملے ہوتے ہیں یہ ایک ترقی کا زینہ بنتے ہیں. ان ممالک میں جہاں خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو کسی بھی ذریعے سے بھیج دیا، اور پوری دنیا کے اندر 215 ممالک سے زائد جو چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ممالک ہیں ان میں جماعت قائم ہو چکی، تو وہاں جب وہ خدمت خلق کرتے ہیں یا مقامی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور پھر اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں بڑی اچھے طریقے سے، تو وہ بڑی اس کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے گن گاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام میں جماعت احمدیہ کے ذریعے داخل ہو رہے ہیں. اب یہ آسٹریلیا میں جو آج حملہ ہوا ہے، اس کا یہ پیش خیمہ بنے گا آسٹریلیا میں اسلام کی ترقی کا، کیونکہ وہ قومیں، وہ کون ذہن قومیں نہیں ہیں، کھلے ذہن کی قومیں ہیں، اور وہ اس طرح کے حملوں کو، اس طرح کا جو کام ہوتا ہے اس کو بڑے بری نظر سے دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر برا بلا بھی کہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا ان کا ریئیکٹ آتا ہے. یہ پیچھے جو آپ میرے دیکھ رہے ہیں یہ جرمنی کا آج موسم ہے. 37 سے 38 ٹیمپریچر چل رہا ہے، بڑی گرمی ہے. لوگ سایوں کے نیچے پناہ لیے ہوئے ہیں. ہم بھی اس وقت بالکونی سے آپ کو نظارہ دکھا رہے ہیں. تو ابھی آپ خبر سنیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا جو جرمنی کے اندر کروز کراؤ ناصر باغ، دنیا بھر میں بسنے والے احمدی جانتے ہیں. یہاں بھی جرمنی کے اندر اسلام کی جو نشات ثانیہ جو مغرب سے اسلام کے دوبارہ سورج طلوع ہونے کی جو ذکر ملتا ہے، شاید یہاں یہ گروس کراؤ ناصر باغ کا بھی اس میں بہت بڑا حصہ ہے. جب جماعت بھی آغاز میں چھوٹے لیول پہ جلسے ہوتے تھے، وہاں کی جو مسجد ہے جب اس کو تھوڑا سا بہتر کیا گیا ہے، اس کے اندر کوئی رینوویشن ہوئی ہے، تو آپ کو وہ جمعے کا جو خطبہ تھوڑا سنواتے ہیں اور مسجد کے بیرونی مناظر دکھاتے ہیں. یہ جو جمعہ گزرا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ وہ جو ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے دنیا بھر میں جماعت احمدیہ کے افراد کو مدد کی توفیق مل رہی ہے غربا کی، وہ بھی آپ تھوڑا اس میں ذکر سنیں گے. اور آسٹریلیا مین مقصد جو آسٹریلیا کی مسجد پہ آج کا جو حملہ ہے، پھر گروس کراؤ کے اندر جو لاسٹ جمعہ تھا اس کے خطبے کی چند مناظر. Good evening. Callous vandals have targeted a mosque in Melbourne's southeast, smashing windows and riding bikes through a prayer room in a blatant show of disrespect. Officials have stopped short of calling it a hate crime, but say the attack has left local worshippers devastated. A scene of destruction in the Beit Salam Mosque, a name that translates to House of Peace. It's quite distressing. I think it's just a complete disregard for a place of worship, a holy place, a sacred place. Security vision captured at 2 a.m. shows up to a dozen intruders, some riding bikes across the prayer room, a hurtful act to Muslims. They were desecrating the mosque, actually the most sacred area of the mosque. Chairs used by disabled worshippers are tossed about, scattering across the floor. More disrespect outside as one trespasser engages in mock prayer. Another appears to be wearing a hijab. 2 bikes were left behind, one tangled in a badminton net that was supposed to be used by children today. The attack is particularly confronting for the congregation, considering many members were persecuted overseas before settling in Melbourne. For them to be, feeling this in Australia
it may trigger a lot of those memories that they may have experienced, in the past. Police are investigating, but mosque officials want the intruders educated rather than punished, believing their actions were the result not of hate, but ignorance. Guys who have done this to our mosque, my message to them is, please come over, visit us, lunch or coffee will be on us, and please talk to us. And Emma O'Sullivan, detectives have already received key information about the incident. Mike, the investigation is well underway. Detectives say it might be best if the people involved come forward. It might not take long to find them. One of the intruders left their mobile phone at the scene. It doesn't appear that anything was stolen from the mosque. It's believed the group was purely there for vandalism. Mike? Em, thank you. السلام علیکم دوستوں، جیسا میں نے آپ کو بتایا، یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں گروس کراؤ ناصر باغ میں جو مسجد ہے ہماری، اس کے بیرونی مناظر. اس وقت جمعہ کا وقت ہے، جمعہ جاری ہے، خطبہ ہم سن رہے ہیں، اور یہ جو بیرونی مناظر جس میں دوست جمعہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم آپ کو مسجد کے اندر لے کے چلیں گے اور پھر آپ کو خطبہ سنیں گے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. ایسی مساجد جرمنی کے اندر 100 مساجد اسکیم کے تحت 70 سے زیادہ تقریباً آباد ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ یہ 100 کا ٹارگیٹ جلد حاصل کر لیا جائے گا. مصطفیٰ کا جا کر مکہ سے جو چلا. حقیقی مومن وہ ہیں جو نمازوں کو شرائط کے مطابق ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ مذکورہ والا سے بات رکھنے والے یہ سچے مومن ہیں. ان کے رب کے پاس ان کے لیے بڑے بڑے مدارج ہیں اور بخشش کا سامان ہے اور معزز رزق ہے. حضور نے آگے یہ اس کا قرآن میں ایک اور جگہ آیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اس کے ساتھی اس سے پوچھیں گے کہ یہ کیا چیز تمہیں جہنم میں لے گی. وہ 2 باتوں کا ذکر کرے. وہ جہنمی شخص جو ہے ظاہر ہے کہ اس کے یار دوست نیک ہوں گے، وہ جنت میں ہوں گے، جنت میں جانے والے ہوں گے. پھر اس شخص کو اس کے سامنے جہنم کی سزا دی جائے گی، جہنم کی آگ میں وہ گرایا جائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ یار تم ہمارے ساتھی سے ہمارے ساتھ تم سے بیٹھ سکتے، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی. اس نے کہا میں 2 چیزیں نہیں کرتا. ایک تو میں نماز نہیں پڑھتا تھا اور نماز کے بارے میں بہت سستی کرتا تھا، اور دوسری چیز یہ تھی کہ میں نے کبھی کسی غریب آدمی کو یا غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا تھا، نہ میں نے غریبوں کے لیے نہ خدا تعالیٰ کے راستے میں میں نے کوئی اپنے اموال خرچ کیے تھے. یہ 2 چیزوں میں جو غفلت اور سستی ہے یہ مجھے جہنم میں لے گی. قرآن کریم جب آپ کھولتے ہیں تو سب سے پہلا حکم خدا تعالیٰ کا جو ہے وہ مومنوں کے لیے متقیوں کے لیے ہے. متقیوں کی ایک علامت خدا نے بتائی ہے اور یہ ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اپنے اموال میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ پہلی بات ہے. اور غریب بات ہے، میں نے آپ کبھی آزما کر دیکھا ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو انفاق فی سبیل اللہ چندے کے ساتھ باندھ دیا. نمازیں اچھی ہیں تو چندہ اچھا ہے، چندہ اگر اچھا ہے تو خدا تعالیٰ سے شخص کو نمازوں میں بھی توفیق دے گا. یہ 2 نیکیاں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ جو انفاق فی سبیل اللہ کی برکات بیان کی ہیں وہ ہے تثبیتا من انفسکم. پھر ایک جو میں تطہر، یعنی تطہیر اور تثبیت، یہ 2 انفاق قرآن کریم میں استعمال فرمائے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خدا تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور غریبوں کے لیے خرچ کرتے ہیں. تثبیت کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے ایمان میں اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ کوئی بات ان کو اپنے ایمان سے دور نہیں کر سکتی، ہلا نہیں سکتی. مثال کے طور پر ایک مضبوط صحت مند آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے، وہ کھڑا ہے. ایک
آدمی دائیں طرف سے آتا ہے اس کو دھکا دیتا ہے, وہ گرتا نہیں ہے. ایک آدمی پیچھے سے زور سے دھکا دیتا ہے وہ گرتا نہیں ہے. ایک آدمی آگے سے دھکا دیتا ہے لیکن وہ گرتا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ طاقتور ہے, مضبوط ہے, اور وہ مضبوط کر لو وہ گر نہیں سکتا. وجہ یہ ہے تصویر کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ کیوں قرآن کریم نے اس بارے میں فرمایا ہے. بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے یار دوست رشتے دار ایسے ہوتے ہیں جو غلط قسم کے بچے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہماری بیٹی جوان ہو گئی ہے, اس کی شادی کرنی ہے اور ہمارے بچے ہیں کہ انہیں مقام دینا ہے, تم سارے پیسے چلے بھی دے دو. چلے گی 100 مساجد اور چلتا حصہ آمدی ہو, اگر سارے پیسے تم دے دیں گے تو کے بارے میں کیا کریں, بچوں کو بارے میں کیا چھوڑا. اس طرح اس کے بعد اس کے علاوہ اس دنیا میں اتنی زیادہ اٹریکشن ہے, کشش ہے دنیا کی چیزوں کی کہ وہ انسان کو بس پر خدا سے دور لے جاتا ہے. انسان کمزور ہے اور انسان کمزور ہے, انسان کے پاؤں پر جاتا ہے. کبھی وہ دنیا کی طرف چلے جاتا ہے, دنیا کی لالچ کی طرف چلے جاتا ہے, یہاں سے پیسہ زیادہ کرتا ہے, میں پیسہ اکٹھا کر لوں, کل کو بیٹی کی شادی ہے, میں اس کو زیادہ نہیں کرنا ہے, میں مکان لے جاتا ہوں, بچے بڑے ہو گئے سارے, اور کبھی کچھ کھلانے. اور پھر بعض لوگ شیطان کی طرح ہوتے ہیں, ان میں رشتے دار بھی ہوتے ہیں, ان میں بعض اوقات یار دوست بھی ہوتے ہیں, تو بڑے بھی ہوتے ہیں, تو تمہارے بچے ہیں, تم کیا کر رہے ہو, اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ انسان کو قدموں سے ہلا دیتی ہیں. لیکن وہ شخص اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ خدا تعالیٰ کے راستے میں سفر کرتا ہے, میں اس کو ایک تصویر عطا کرتا ہوں, میں اس کو اتنی مضبوطی عطا کرتا ہوں, اس کے قدم اتنے مضبوط کر دیتا ہوں کہ کوئی چیز اس کو اپنے قدموں سے ہلا نہیں سکتی. جیسے مثال یہ ہے کہ اگر صحت مند طاقتور آدمی مضبوط قدموں پر کھڑا ہو تو کوئی آپ کو پیچھے سے دکھا دے, تو آگے سے دکھا دے, تو بائیں سے دکھا دے, بائیں سے دکھا دے, تو گرا نہیں سکتا. ایسا بہت شخص کو کوئی شخص ہلا نہیں سکتا. اور کیا ٹھیک ہے, میرا خدا پر توکل ہے, انشاءاللہ جب بیٹی کی شادی کا وقت آئے گا تو اللہ مجھے سامان مل پیدا کرے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں مکان بھی بنا دوں گا, سب کچھ کروں. تو اس کا خدا کو. اور دوسری ہے تطہیر. تطہیر کہتے ہیں روح کو پاک کرنا. بات یہ ہے کہ ہم روز ہم ایسی حرکتیں کرتی ہیں, ایسی باتیں کرتی ہیں جس سے روح کے اوپر گناہوں کی گرد پڑتی رہتی ہے, پڑتی رہتی ہے روح کی. تو یہ نماز ایک ایسی بابرکت چیز ہے اور انفاق کی اسپیڈ, یہ ہماری روح کو ساتھ صاف کرتی رہتی ہے. دیکھیں ہمارے کپڑے گندے ہوتے ہیں نا, تو واش مشین میں ہر دفعہ ہر ہفتے میں 2 دفعہ دھوتے ہیں. یہی حال جو ہے یہ بات کی ہوتا ہے کہ ہماری روح کے اوپر وہ گرد پڑتی رہتی ہے, روح ہماری بیٹھی ہوتی رہتی ہے, لیکن ہم اس کو پاک کرتے رہتے ہیں. ہم نمازوں کے ذریعے سے, استغفار کے ذریعے سے, صدقہ و خیرات کے ذریعے سے, اور انفاق کی ذریعے سے اس کو پاک کرتے ہیں. آج خدا کا حق ہے, اسے خوب ادا کرو, وفا اور صدق کا خیال رکھو. حضور فرماتے ہیں کہ سارا گھر غارت ہوتا ہو تو ہونے دو, مگر نماز کو ترک مت کرو. وہ کافر اور منافق ہیں جو کہ نماز کو منحوس کہتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ نماز کے شروع کرنے سے ہمارا فلاں نقصان ہو رہا ہے. نماز ہرگز خدا کے غضب کا ذریعہ نہیں. جو اسے منحوس کہتے ہیں ان کے اندر خود ذہن ہے. جیسے ایک بیمار شخص کو میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے, ویسے ان کو نماز کا مزہ نہیں آتا. یہ دین کو درست کرتی ہے, اخلاق کو درست کرتی ہے, دنیا کو درست کرتی ہے. نماز کا مزہ دنیا کے ہر ایک مزے پر غالب ہے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں جی اگر ہم جمعہ میں چلے گئے یا مسجد میں ہم نے آنا شروع کر دیا تو مجھے کام میں نقصان ہو جائے گا, میں جہاں کام کرتا ہوں, آرگیٹ کرتا ہوں, کام اتنے سال میں نقصان ہو جائے گا. غلط بات ہے. اللہ رادق ہے, واللہ خیر الرازقین. اللہ رادق ہے, اللہ کے اوپر توکل کرے, نمازوں کو قائم کریں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں غیر معمولی